اختیار صاحب، یہ جو تمام پروسیجرز ہیں اور جو یہ وائلیشن کی بات کریں، خاص طور پہ ڈسکریشنری پاور اگر سی ایم استعمال کر کے وہاں پہ چیزیں بھیجوا رہی ہیں یا وہاں پہ فنڈز اناؤنس کر رہے ہیں، یہ سارے پروسیجر تو فالو کیا ہوگا نا آپ کی حکومت نے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نے کئی مرتبہ اقتدار دیکھا ہوا ہے، کوئی اس میں وائلیشن تو نہیں ہے نا، جیسے یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے حسن مرتضیٰ صاحب؟ بالکل بھی نہیں ہے. میں حسن بھائی کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن اناؤنس کرتا ہے تو وہ پابندی لگا دیتا ہے کہ کوئی نئی اسکیمیں جو ہیں وہ اناؤنس نہیں ہوں گی، ووٹر کو برائب نہیں کیا جائے گا. تاہم جو پروگرام پہلے سے چل پڑا ہے، جو پائپ لائن میں ہے، جو آن گراؤنڈ جس کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، وہ اسکیمیں جاری رہیں گی. سو دیر از نتھنگ لائک نیو اسکیم. جو بھی پروجیکٹ یا جو بھی کام وہاں پر ہو رہا ہے، اگر ہم نے بمبر میں، حویلی میں، آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں ہم نے دانش اسکول بنا رہے ہیں، تو یہ آج کے نہیں ہے، یہ تو 1.5-2 سال پہلے اس پہ کام شروع ہو چکا تھا. جو مظفر آباد اور منصیرہ کی ایکسپریس وے ہے، اس پہ تو مطلب یہ ہمارا کوئی آج کا منصوبہ یا 2-3 مہینوں کا تو نہیں ہے، پرانا ہے. نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ ہے 969 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، یہ کوئی آج کا تو نہیں ہے. یہ جو وہاں پہ سڑک کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے ہم نے فنڈز مہیا کیے ہیں، یہ آج کے تو نہیں ہے، یہ تو گزشتہ تقریباً کوئی 1.5-2 سال سے وہاں پر ہم نے کیا ہے. تو آپ ایک ڈرائیور کی بھرتی کرنے کی بات کر رہے تھے بھائی جان، ہم نے تو وہاں پہ ہم نے جتنا کام کیا ہے، اگر ہمارا کیا ہوا کام اگر وہاں سے نکال دے تو پیچھے آپ کا صرف ماضی ہی رہ جاتا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں رہتا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی کریں. آپ کے پاس بھی بلوچستان کی حکومت ہے، آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ بیٹھے ہیں، چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، ڈپٹی اسپیکر آپ کا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کے پاس ہے، آپ کی جو اس کی چیئرمین ہے وہ وہاں پر کشمیر میں موجود ہیں. ہماری طرف سے کوئی گلہ نہیں، ان کو بولے پیسے دے دیں، بانٹے لوگوں کو، جو اس میں حقدار آتے ہیں ان کو دیں. ہم تو آپ کو اس پہ کبھی بھی نہیں روکیں گے. ایون اگر آپ کا پرانا منصوبہ بھی نہیں ہے، نیا بھی آپ اگر کرنا چاہیں، ہم آپ کے خلاف الیکشن کمیشن میں کمپلینٹ نہیں کریں گے. آپ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے کام کریں. پولیٹیکل پارٹیز کا یہی کام ہوتا ہے. یہ اوئی توئی اور گالی گلوچ والا تو کام، یہ تو بعد میں کوئی مہمان اداکار آ گئے تو انہوں نے شروع کر دیا تھا. پولیٹیکل پارٹیز تو لوگوں کو سہولت دیتی ہے، ان کی زندگی سے مشکلات اپنے حصے میں ڈال لیتی ہیں. دس از واٹ پولیٹیکل پارٹیز ڈو. اور آپ اس وقت اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں اور حکومت سے بھی باہر نہیں ہیں. آپ ماشاءاللہ سے اس وقت ٹھیک ٹھاک، مطلب گورنر کے پی، گورنر پنجاب، سی ایم بلوچستان، سی ایم سندھ، پریزیڈنٹ ہاؤس، سینٹ ہاؤس، نیشنل اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر، مطلب ایوری ویئر یو آر، یو کین ڈو. حسن مرتضیٰ صاحب، مطلب ہر طرف آپ لوگ چھائے ہوئے، آپ چھائے ہوئے تمام آئینی عہدوں کے اوپر. میں ضرور عرض کرتا ہوں جی، میں ضرور عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آن گوئنگ اسکیمیں روک دی جائیں. آن گوئنگ اسکیمیں تو چلتی رہتی ہیں. آپ پہلے بسیں دیتے تھے جو اب آپ نے دیں؟ نہیں دیتے تھے، آپ نے اب دی ہیں، تو اس پہ اعتراض کرنا ہمارا بنتا ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم لوگوں کو دینے والے ہیں. دوسری چیز آپ نے کہی کہ اگر پی ایم ایل این کے کام نکال لیے جائیں تو وہاں بچتا ہی کچھ نہیں ہے. آپ شاید پتہ نہیں ہے یا سمجھ رہے ہیں کہ یہ انتخابی تقریر ہے. میرے بڑے بھائی ہیں، آپ قابل احترام ہے، میری عرض تو سنیں. وہاں پہ جتنا ایجوکیشن کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا ہے شاید آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. آپ وہاں، آپ نے اب دانش سکول دیے ہیں، ہم نے تو وہاں 5 یونیورسٹیز بنائی ہیں. اور کوئی یونیورسٹی آپ بتا دیں جو آپ نے بنائی ہو. 3 میڈیکل کالجز ہیں پورے کشمیر میں، اور وہ تینوں پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں. یقیناً اب آپ نے کوئی روڈ، جب آپ کی حکومت تھی آپ نے مرمت کی ہوگی. مجھے میری بات تو کر لینے دینا. چلے حسن مرزا صاحب بات مکمل کر کے پھر ان کے بعد نام بتا دیجیے گا، پھر میں ختم کریں گے اس گفتگو کو. جی دیکھیں، نام یہ ادھر پھر رہے ہیں نا، تو نام پڑھ لیں. مجھے ان کا بنایا ہوا ایک میڈیکل کالج کا نام تو بتا دیں. اب صرف یہ توجہ ہٹانے کے لیے یا چیزیں کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ مجھے نام بتا دیں، مجھے فلاں کر دیں. مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این نے کون سا میڈیکل کالج بنایا ہے، پی ایم ایل این نے کون سی یونیورسٹی بنائی ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. ہمارا دیکھیں جو چیز قانون کے مطابق ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ آن گوئنگ اسکیمیں چلائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ دانش اسکول بنائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ جب الیکشن کے شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد آپ وہاں جا کے کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں کوئی چیز دیتے ہیں تو مناسب نہیں ہے. اور اس کا مطالبہ ہم آپ سے بھی نہیں کر رہے, ہم تو الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ضابطگی ہے. اب نشاندہی کرنے سے اگر آپ سر الیکشن کمیشن کی پوزیشن تو کلیئر ہے. میں آج بھی سن رہی تھی پریس کانفرنس ہونے کا تو جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. الیکشن کمیشن کو کوئی اس کے اوپر ان کا جواب آ گیا ہے, وہ تو بڑے خوش ہیں اس الیکٹورل پروسیس سے. بہت شکریہ دونوں. وہ اس نے تو یہی کہنا ہے نا جی. الیکشن کمیشن تو نہیں کہے گا کہ میں متنازع ہوں. نہیں لیکن آپ کی شکایتوں کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے خطوط وطوط کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. جی جی میں کہتا ہوں کہ وہ اس پہ جو جواب دیں اس پہ یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ تو کوئی یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے وہاں کیا. میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہی ہوں. اختیار صاحب بس گفتگو کریے پھر اس کو سمیٹتے ہیں بحث کو. جی کیا آپ کوئی جواب دینا چاہتے ہیں؟ میں میرپور اور مظفر آباد میڈیکل کالجز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری وہاں پر کوئی کریڈٹ بنتی ہے تو دے دیں, اور اگر نہیں پتا آپ کو تو آپ معلوم کر لیجئے. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو دانش اسکول بھی بتا دیے. ہم جو آپ نے کیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, مزید کریں. چلیں بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب. سید حسن مرتضی آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کے اندر کافی ٹھہراؤ آ گیا ہے. جو زبان تھی ایک دوسرے کے خلاف سیاسی طور پہ بڑی چارج تھی, اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی حد تک دھیمی ہو چکی ہے. الیکشن کیمپین ختم ہے, اب اس کے بعد پولنگ ڈے کے بعد طے ہوگا جی وہاں حکومت کس نے بنانی ہے, کیسے بنانی ہے, کس طرح سے وہاں سیاسی جوڑ توڑ ہونا ہے.